کروں گا کہ وہ روسٹر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ آپ سے درخواست، تمام مقررین سے درخواست ہے کہ بابا کافی مقررین ہیں اور مجھے شرم آ رہی ہے کہ اتنے بڑے مقرر ہیں کہ میں ان سے کہوں کہ ذرا مختصر خطاب کریں، لیکن یہ آپ نے خود ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، تو کائنڈلی اپنا خطاب ذرا مختصر فرمائیے۔ نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر بیرسٹر عابد زبیری صاحب اور آپ کی کابینہ کو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس گھٹن کے ماحول میں جب لوگوں کے ہیومن رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس معطل کیے جا رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھائی، ہم آپ کی آواز کے ساتھ لبیک کر کے کھڑے ہو گئے، اور انشاءاللہ اس وکلاء تحریک کا اسی سپریم کورٹ بار کے صدر منیر ملک صاحب نے کہا تھا کہ جو آئین کی وائیولیشن کرے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 نافذ ہوگا۔ آپ اس تحریک کا آغاز کر دیا ہے، اور میں کہتا ہوں دوستوں نے کہا کہ ہمارے اندر غدار موجود ہیں۔ 2007 کی عدلیہ کی تحریک جس کو میرے قائد حامد خان نے لیڈ کیا تھا، اور قاضی انور صاحب جو درویش ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، چودھری اکرام صاحب بیٹھے ہیں، اور میں آج وہ تمام پریزیڈنٹ دیکھ رہا ہوں جو عدلیہ کی تحریک میں سب سے آگے تھے، نہ وہ جھکے تھے اور نہ وہ بکے تھے، وہ آپ کو ریپریزنٹ کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں زبیری صاحب کہ اب لوگوں کا صبر ختم ہو چکا ہے۔ جہاں عدلیہ کا جج جس کی جنگ حامد خان صاحب آپ ہم لڑے، ہم نے جیلیں کاٹی، ہمارے پیٹرول بم باروں کے اندر پھینکے گئے، ہمیں کراچی بار میں ایئرپورٹ پہ مرحوس کر دیا گیا، لیکن میں آج آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس آزاد عدلیہ نے ڈیلیور نہیں کیا۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان 90 دن کے الیکشن کا حکم دے کر اس سے گھبرا جاتے ہیں کہ میں بہر ایک کنٹینر آ کے کھڑا ہو گیا ہے، وہ اپنے حکم کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتا، ہم اس آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر ہے، آپ اس عدلیہ کے سربراہ ہیں، آپ کا کام ہے کہ اس اپنے آئین کی وائیولیشن کی امپلیمنٹ کرانا، لوگوں کو سزا دینا، لیکن ہمیں بڑا افسوس ہے کہ آپ اپنے آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکے۔ آپ کے دوستوں نے صحیح کہا کہ ججز جو ایک جج پریویلیج لیتا ہے 25 لاکھ میں ایک جج پڑھ رہا ہے، اور جج کہتے ہیں جب ہراس کیا جاتا ہے عوام کو تو جج کہتے ہیں جاؤ پریس کانفرنس کر لو۔ کیا یہ آزاد عدلیہ ہے؟ میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو سلام کرتا ہوں ابراہیم صاحب کو، جس نے کہا کہ اگر ایک آدھے گھنٹے میں بندے کو پیش نہ کیا گیا تو میں گھر چلا جاؤں گا۔ ہم ایسے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ایسے کمزور ججز کے ساتھ ہم قطعاً نہیں کھڑے۔ اور اس فورم سے میرے دوستوں نے کہا عدلیہ کی تحریک جب چلی تھی تو ہم نے دیکھا تھا میڈیا کو، یہ میڈیا کی کالی آنکھ۔ میں میڈیا کے دوستوں کو سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، اگر میڈیا ہمارے ساتھ ہوا انشاءاللہ یہ تحریک وکلا کامیاب ہوگی۔ ہم نے لوگوں کے فنڈامنٹلز کی رائٹ بات کرنی ہے، ہم نے آئین کو تحفظ دینا ہے۔ میں اپنے میڈیا کے دوستوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ جو ایک آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم سے لڑ رہا ہے اس کا نام نہ لیا جائے، آپ قطعاً نہ گھبرائیں، اس کا نام لیں۔ ہم میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر میڈیا کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وکلاء ساتھ ہیں۔ اس ٹائم ہم سول سوسائٹی کے لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو بندہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہا ہے، وہ آؤٹ ڈیٹڈ سسٹم سے لڑ رہا ہے، وہ 10x15 کے کمرے میں اٹک جیل میں بند ہے۔ میں سردار لطیف خان کھوسا کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ان حالات میں، اس ٹائم بھی جب عدلیہ کی تحریک چلی تھی تو پہلا ڈنڈا سردار لطیف خان کھوسا کے سر پہ لگا تھا، اور آج بھی آپ دیکھنا یہ شیر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ تحریک چلے گی۔ قاضی انور صاحب اور اب ہمارے حامد خان صاحب، ہمارے قصوری صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے دوست بیٹھے ہیں، احمد عبید صاحب بیٹھے ہیں،
चौधरी इकराम साहब हैं, तौफीक आसिफ साहब हैं, मुस्तफा किंदवाल साहब हैं, राजा जाहिद साहब हैं, इन लोगों ने तहरीक को लीड किया। हारून जंजुआ साहब बैठे हैं। इंशाअल्लाह ना हम झुकने वाले हैं। और जो हमारे दरमियान थे, कोई लाख में बिका, कोई 2 में बिका, कोई करोड़ में बिक गया, लेकिन ये लोग, मैं जो आपको बताया, ये लोग ना बिकने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और अगला लाहे अमल तकरीरों का नहीं है। वो नदीम हसन चंद ने कहा ना, मुख्तियार गल बद गई है, अब काम है रोड पे आने का और इस तहरीक को चलाने का। इंशाअल्लाह हम इस तहरीक को चलाएंगे। बहुत शुक्रिया।